پاکستان ہمیشہ زندہ باد، قوم کو فتح مبارک۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بڑکے مارنے والا بھارت مذاکرات کی میز پر آ گیا، پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملک جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر سیز فائر کا اعلان کیا، مبارکباد دیتے ہوئے کہا سیز فائر کا اعلان کرتے خوشی ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور بھارت نے 4:30 بجے سے جنگ بند ہونے کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا فریقین نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے بھی ٹی وی پر آ کر بتا دیا کہ دونوں طرف سے کوئی فوجی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ 12 مئی کو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوگی۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے حملے میں آدمپور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، مامون، ہلوارہ، جموں، برنالہ اور ادھمپور ایئر بیسز تباہ۔ پاک فضائیہ نے آدمپور میں بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو GF-17 تھنڈر طیاروں نے ہائپر سونک میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ تباہ کر دیا۔ اڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں برہموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ دہر نگیاری میں آرٹلی گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی اخنور ایوی ایشن بیس کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارت نے اپنے 32 ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ بھارتی S-400 سسٹم کو بھسم کرنے والے GF-17 10 تھنڈر کی تاریخی اڑان پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر۔ ہائپر سونک میزائل سے بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے GF-17 10 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام اور کھوکھلے دعووں کو زمین بوس کر دیا۔ بھارتی فوج نے پاکستان کے جوابی حملے میں فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کر دیا۔ ترجمان بھارتی فوج صوفیہ قریشی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا آدمپور، پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات، پنجاب کے ایئر بیس اسٹیشن کو نقصان پہنچا۔ مغربی پوسٹوں پر بھی حملے ہوئے۔ سری نگر سے نلیا تک حملے کیے گئے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی ملٹری سائٹس کو نقصان پہنچایا۔ بھارت تناؤ نہیں چاہتا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا سہولت کا راج کمار تھاپا مارا گیا۔ حکومتی اعلیٰ عہدے کی آڑ میں ایڈیشنل ڈی سی راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ راج کمار تھاپا کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا۔ اعلیٰ فوجی بریفنگز میں ہوتا تھا۔ ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشاں ٹھہرے۔ پاکستان کی فتح ان ننھے پھولوں کے نام جنہوں نے بھارتی جارحیت میں اپنا لہو پیش کر کے گلشن کی آبیاری کی۔ پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت پر فتح میزائل پھینکا تو اس پر بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے نام لکھے تھے۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے امریکہ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کے لیے کردار ادا کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ امریکی نائب صدر وزیر خارجہ کی امن کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی بہادری کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، حافظ نعیم الرحمان سمیت سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا بتایا۔ کہا بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ پاکستان کے ہاتھوں پٹائی، دنیا میں رسوائی۔ بھارت کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بندی کرائی۔ پنجاب سے گجرات تک ہزیمت اٹھائی تو ہوش ٹھکانے آئے۔ بالی ووڈ سے نکل کر حقیقت میں آئے۔
اعلان کہا کہ تناؤ نہیں چاہتے، امریکہ سے درخواستیں بھی کرتے رہے، ایک ہی مار میں بھارت آنکھیں دکھانے سے گڑگڑانے تک آ گیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹس نے بتایا کہ پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا۔ بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کیے۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی نہ رکنے والی بارش کر دی۔ امریکہ کی جانب سے درخواست پر پاکستان بھارت سے سیز فائر پر رضامند ہوا۔ برطانوی صحافی ایمبرسن ایتھرجان نے کہا کہ بھارت نے نیوکلیئر اثاثوں کے باوجود پاکستان کے اندر حملہ کیا۔ بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ بھارت کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت کو منہ توڑ جواب۔ آپریشن کا نام بنیانم مرصوص رکھا گیا۔ فجر کے وقت شروع ہونے والے آپریشن کا نام قرآن پاک کی سورہ صف سے لیا گیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سورہ صف کی آگے چل کر آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلد ملنے والی فتح اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتے۔ بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام، کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا۔ اے آوائی نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرایا۔ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا۔ یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا پاکستان پاک فوج عوام اور آرمی چیف کی فتح کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں، جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرصوص، پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا، ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا، بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا۔ بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرکسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک کر لیا گیا، بجلی بند ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک، ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا۔ انڈین ایئر فورس مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس بھی ہیک کی گئی۔ سائبر ٹیم کے جموں کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے، بھارتی فضائی کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن، انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹس کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فور سیل کر دیا گیا۔ پاکستان سائبر فورس کے حملے میں کرناٹک میں 235 پاور اسٹیشن غیر فعال۔ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی، ایل او سی پر بھارت کی متعدد پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ رابطہ والی پوسٹ، ڈیٹا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے پھکیاں سیکٹر میں بھی بھارتی پوسٹیں مکمل تباہ کر دی۔ ایل او سی پر افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا۔ بھارت کو 6 گھنٹے میں بتا دیا ہم کیا کر سکتے ہیں، بھارت کو پیغام ہے معاملہ یہاں سے لپیٹ لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اروائی نیوز سے گفتگو، مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اتری، جنگ نہیں چاہتے لیکن بھارت نے دوبارہ کچھ کیا تو ایسے ہی جواب دیں گے۔ بھارت نے نور خان ایئر بیس، شورکوٹ، رحیم یار خان میں حملہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا بھی بھارتی جارحیت کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ڈپلومیٹک محاذ پر بھی پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ نوز ملکوں کو بھارت سے مثبت جواب نہیں ملا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل کو شاباش۔
नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन पाकिस्तान अपना दफा करना भी जानता है। अमरीकी नायब सदर पाक भारत वज़ीर आज़म से राबते में रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कौमी सलामती मुशीरों से राबते किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, दोनों मुल्कों ने न्यूट्रल मकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। दोनों जानिब से अमन का इंतखाब काबिल तारीफ है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने भी पाक भारत जंगबंदी खुशाइन करा दी। कहा, कशीदगी में कमी सबके मफाद में है। सऊदी अरब का भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा खित्ते में अमन और अमान की बहाली का बायस बनेगा। चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इसाकदार से गुफ्तगू। कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार के चीनी हम मनसब वांग यी से गुफ्तगू। इसाकदार ने भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के रद्द अमल से आगाह किया। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पीएसएल की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराए ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइजी से राब्ता किया है। खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरखास्त कर दी है। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैच गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हदूद की बंदिश खत्म। फजाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की इस्लामाबाद उड़ान रात 10 तक पीआईए का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। पीआईए की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। भारत को सबक सिखाने पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में जश्न का सामान। कराची में मिठाइयाँ तकसीम की जाने लगी। दुकानों पर रश लग गया। बाज दुकानों पर जश्न की खुशी में 50% रियायत। पाकिस्तान की अक़लियतें अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना। कराची में सिख कम्युनिटी का पाक फ़िज़ाइयों का सलाम। सिपा सालार को खराज तहसीन। फतेह अजीम पर बलोचिस्तान में भी रैलियां। चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स। पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। भारत को दंदान चिकन जवाब देने पर शहर शहर नगर नगर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। मरी में शानदार आतिशबाजी। अवाम ने अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली। लाहौर में माल रोड पर अवाम उमड़ आए। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भावन नगर में एफकार यूनियन ने इज़हार तशक्कुर रैली निकाली। शहरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े मिठाइयाँ तकसीम की गई। मुल्तान में भी पाक फजाइया के जवानों से इज़हार तशक्कुर के लिए रैली निकाली गई। डस्का में शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स। कराची में काले कोट वाले अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब पर अक़लियती कम्युनिटी और दीगर अफराद का इज्तिमा। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। पाक फौज से इज़हार यकजहती। हवाई फायरिंग। अफवाज पाकिस्तान को मुल्क भर में जबरदस्त खराज तहसीन। रावलपिंडी में दरबार आलिया दीगार शरीफ में दफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से उलमाए कराम अहम सियासी मजहबी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की। अफवाज पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर मजबूती दिखा दी। अब पाकिस्तान के ताजिरों और ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन भारत को मुआशी मजबूती दिखाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत और मोदी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। भारत समझ रहा था कि हमला करेंगे तो पाकिस्तानी कौम डर जाएगी। नारे तकबीर से कौमी तराने तक, भारतीय जारहियत से दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने तक ARY न्यूज ने रखा कौम को हर लम्हा बाखबर। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का ऐलान। फतह मिसाइल की लॉन्च। पाकिस्तानी शाहीनों की उड़ान। ARY न्यूज की स्क्रीन पर नाजरीन ने सबसे पहले देखा। खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए हर मिनट की खबर पहुंचाई। सरहदों पर पाक अफवाज ने दुश्मन के दान खट्टे किए। बयानी की जंग में भी ARY न्यूज ने दुश्मन का प्रोपेगेंडा तहस नहस किया। भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले में शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया।
शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। एयरपोर्ट का नाम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया था। भारत ने गुज़श्ता रोज ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सिख अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतमन सिंह पन्नू की RY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत की फौज में सिख फौजी बगावत कर चुके। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिखों की आबादी पर फायर किए। भारत ने लाखों सिखों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। नौजवान समझें कि मोदी उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। भारत ने ननकाना साहब में ड्रोन हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ननकाना साहब को ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय मीडिया का गुरु घंटाल रो पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी क्यों कराई? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर रख लिया। कहा, ट्रंप जमीनी हकायक नहीं जानते। पाकिस्तान ने अंदर घुसकर हमारे 36 मकामात को निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों मुल्कों में जंगबंदी हो गई। अर्नब गोस्वामी डोनाल्ड ट्रंप को बैकडोर डिप्लोमेसी पर भाषण भी देते हैं। कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वजीर आजम का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया। और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें। अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर।